بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا حضرت امام حسین علیہ السلام یزید پر کوئی ظاہری فتح حاصل نہ کر سکے اور نہ ہی یزیدی سپہ سالار عمرو بن سعد کی فوجوں کو شکست دے سکے، لیکن حقیقت شناس آنکھیں دیکھتی ہیں کہ فتح کسے حاصل ہوئی اور حقیقی کامیابی سے کون ہمکنار ہوا۔ یزید نے تلواروں کے زور سے انسانوں پر حکومت کی، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لاڈلا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ تسلیم و رضا کی روحانی قوت سے انسانوں کے دلوں پر آج تک حکومت کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی معصوم لخت جگر نے آپ کی باہوں میں دم توڑا اور آپ علیہ السلام کے بڑے بیٹے علی اکبر کی لاش پر میدان کربلا میں گھوڑے دہرائے گئے اور پھر ان کا اپنا سر مبارک بھی نیزے پر چڑھ گیا۔ دنیا والوں نے آل مصطفیٰ کو میدان کربلا میں خاک و خون میں تڑپتے دیکھا، لیکن دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ جب خدائی طاقت کی خاموش تلوار کی لپیٹ میں ظالم و سفاک آتا ہے تو اس کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ معرکہ کربلا کے وقت تمام محبان اہل بیت کو یزید کی طرف سے قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک مختار سقفی تھے جن کو قید کر دیا گیا۔ مختار سقفی نہایت بے سر و سامانی کی حالت میں امام حسین کی حمایت میں اٹھے تھے اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی سے وہ کوفہ کے حاکم بن گئے۔ مختار سقفی نے کوفے کا حاکم بنتے وقت سب سے پہلا جو حکم جاری کیا تھا وہ یہ تھا کہ جو بھی قاتلان حسین میں شامل تھا یا جس نے قاتلان حسین کو پناہ دی ہو، اس کے مکان کی بنیادیں تک اکھیڑ دی جائیں اور پناہ دینے والے کے اہل و عیال کو بھی تہہ دیکھ کر دیا جائے۔ مختار کی فوج نے ہر طرف تلاش شروع کر دی، تو کسی کو تہہ خانے سے تو کسی کو غار سے، کسی کو جنگل سے پکڑ کر تمام قاتلان حسین کو مختار سقفی کے سامنے پیش کیا گیا۔ سب سے پہلے یزیدی فوج کے سپہ سالار عمرو بن سعد کی باری آئی۔ مختار سقفی نے کہا، اے ذلیل شخص، بتا تجھے میں کیا سزا دوں جس سے میری اور امت مسلمہ کے دلوں کی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ عمرو بن سعد نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ میں بے قصور ہوں، میں نے یزید اور ابن زیاد کے حکم کی تعمیل کی تھی، میں مجبور تھا مجھ پر رحم کیا جائے۔ مختار سقفی نے کہا، میرے امام حسین کتنے عظیم، بہادر اور نڈر تھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں سے تمہارے ظلم کو دیکھا اور رحم کی درخواست نہیں کی۔ پھر مختار نے حکم دیا کہ اس کے بیٹے کو لایا جائے اور اس کے سامنے اس کے بیٹے کی گردن تن سے جدا کر دی جائے، تاکہ اس ظالم کو معلوم ہو کہ امام علی اکبر کی لاش کو تڑپتا دیکھ کر حضرت امام حسین علیہ السلام پر کیا گزری ہوگی۔ حکم کی تعمیل ہوئی اور عمر بن سعد کے بیٹے کی لاش اس کے سامنے تڑپ رہی تھی اور وہ رحم رحم کی دہائی دے رہا تھا۔ اس کے بعد جلاد نے تلوار سے اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ عمر بن سعد کو ظلم و ستم کی سزا دینے کے بعد مختار نے شمر سے کہا کہ کیا تو ہی وہ بدبخت انسان ہے جس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک چھاتی پر چڑھ کر گلے پر خنجر چلایا تھا؟ تو وہ ناپاک ہاتھ میرے سامنے کر جس سے تو نے خنجر اٹھایا تھا۔ شمر رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے عمرو بن سعد نے مجبور کیا تھا، اور مختار سقفی ڈانٹ کر کہنے لگے، مجھے شرم آنی چاہیے، حضرت حسین علیہ السلام نے مسکرا کر جان دی اور تو رو رہا ہے۔ پھر شمر نے درخواست کی کہ میں بہت پیاسا ہوں، 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ تو مختار نے کہا، اے ذلیل، تو نے فاطمہ کے لاڈلے جگر گوشہ بطول پر خنجر چلانے سے پہلے پانی پلایا تھا، جو تو آج مجھ سے پانی مانگ رہا ہے۔ شمر نے ہاتھ آگے کیے تو تلوار مار کر اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ شمر کے دونوں ہاتھ بازوؤں سے جدا ہو کر زمین پر تھے۔ اب شمر کی گردن مختار نے خود اپنے خنجر سے اس کے تن سے جدا کی تھی۔ مختار نے اسے جہنم واصل کرنے کے بعد حرملہ سے کہا کہ کیا تو ہی وہ سخی القلب انسان ہے جس نے امام حسین کی گود میں معصوم علی اصغر کو تیر مارا تھا؟ مختار نے کہا کہ اسے میرے سامنے کھڑا کرو اور فوجیوں کو حکم دیا
کہ اس پر تیروں سے برسات کر دی جائے، اور آخری تیر حلق سے آر پار ہو گیا۔ اس کے بعد ہولی کو لایا گیا۔ مختار نے اس کو دیکھا تو وہ آگ بگولا ہو گیا اور گرج اٹھا، آنکھیں لال ہو گئیں اور غصے سے بولا، یہ ہے وہ دشمن خدا جس نے امام حسین پاک کے سینے مبارک پر برچھا مارا اور امام حسین کا سر مبارک نیزے پر چڑھ کر کوفے میں ابن زیاد کے پاس لایا۔ اسے جتنی بھی سزا دوں کم ہے، میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ اس کی سزا یہ ہے کہ پہلے اس کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں، پھر اس کے دونوں پاؤں کاٹے جائیں، اس کے بعد اس کے سینے پر برچھا مار کر اسے جہنم واصل کیا جائے، اور پھر نیزے پر اس کا سر چڑھا کر میرے سامنے لایا جائے۔ ابن زیاد گلستان فاطمہ کو کاٹ کر اس کے مہکتے پھولوں کو توڑ کر یزید سے موثر کی حکومت اس ظلم و ستم کے انعام میں حاصل کر کے بے خوف و خطر بیٹھا ہوا تھا۔ اس سفاک کو یہ معلوم نہ تھا کہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے، اس کا قہر خاموش ہے، اور اسے یہ معلوم نہ تھا کہ مختار قہر الہی کی صورت میں نمودار ہو چکا ہے۔ اس کے اشاروں پر ناچنے والے اپنے ظلم کی سزا پا چکے ہیں۔ مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو حکم دیا کہ بھاری فوج کے ساتھ ابن زیاد پر حملہ کر دیا جائے اور اسے زندہ یا مردہ میرے سامنے پیش کیا جائے۔ ابراہیم مالک اشتر نے ابن زیاد پر حملہ کر دیا۔ اگرچہ ان کے پاس سامان جنگ قلیل تھا اور فوج بھی تھوڑی تھی، لیکن قدرت ان کے ساتھ تھی، اور منشائے قدرت یہی تھی کہ قاتلان حسین علیہ السلام کے ظلم و ستم کی پوری سزا دی جائے، اور ابن زیاد کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود مقابلہ نہ کر سکا اور ابراہیم کے ہاتھوں جہنم واصل ہوا، اور اس کا سر بھی نیزے پر چڑھا کر کوفہ میں مختار ثقفی کے سامنے لایا گیا۔ یزید کے ان فوجی افسروں کو ختم کرنے کے بعد مختار نے حکم دیا کہ ہر وہ شخص جو کربلا میں عمر بن سعد کے ساتھ تھا اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ نہر فرات پر قبضہ کرنے والوں، لاشوں پر گھوڑے دوڑانے والوں اور تیر چلانے والوں تک کا خاتمہ کر دیا جائے۔ جب مختار تمام دشمنان اہل بیت اور قاتلان اہل بیت کو واصل جہنم کر چکا تو کہنے لگا کہ ان کی سزاؤں سے میری آگ نہیں بجھی، میں نے تو صرف اپنا فرض ادا کیا ہے۔ اصل سزا تو ان کو میدان حشر میں ملے گی۔ آل محمد کو کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کرنے کے بعد اب یزید پر بھی وہ وقت آ گیا تھا جس سے کوئی نہیں بچ سکا، یعنی موت کا وقت۔ یہ درد یزید کو اس کے ظلم کی سزا کے عوض میں ملا تھا، اس لیے یہ عذاب الہی بن گیا۔ پیاس سے اس کا حلق خشک ہوتا تو ایک پانی کا قطرہ تیر بن کر اس کے حلق میں لگتا، اور روٹی کا ٹکڑا تلوار بن کر اس کے پیٹ میں جاتا۔ 3 دن اور 3 رات کی بھوک پیاس اور اس عذاب میں مبتلا رہ کر یزید ایریاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ مرنے سے پہلے یزید نے اپنے بیٹے معاویہ کو بلا کر امور سلطنت کے متعلق کچھ وصیت کرنا چاہی، تو معاویہ چلا اٹھا کہ حکومت کی بنیاد اہل بیت کے خون پر رکھی گئی ہے، مجھے ایسی حکومت نہیں چاہیے۔ یزید کے مرنے کے بعد لوگوں نے زبردستی سے تخت نشین کر دیا، لیکن ابھی وہ تخت پر بیٹھا ہی تھا کہ چیخ مار کر اٹھ گیا کہ مجھے اس تخت سے خون حسین کی بو آ رہی ہے، اور وہ 15 دن تک اپنے حجرے میں رہا، اور 15 دن بعد حجرے سے اس کی لاش ہی باہر آئی۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی تاریخی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ امبراری وائس کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔